إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى في موضع آخر وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. محترم حضرات، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، پاکیزگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تنہا اسی کے ہاتھ میں ہیں. اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلوات کے بعد دو آیتیں قرآن کریم میں مختلف مقامات سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ایک آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے حقیقی کامیاب، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. اور دوسری آیت جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 32 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیاوی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں. افلا تعقلون، کیا یہ لوگ غور فکر نہیں کرتے؟ کیا تم لوگ غور فکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں جو چیز ہم کو بتائی وہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ جیسے ایک انسان کھیل کود کے اندر لگا ہوا ہو، چند بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، ایک راجا ہے، ایک چور ہے، ایک پولیس ہے، دنیاوی اعتبار سے کچھ چیزیں انہوں نے کر لی، لیکن کیا اس کھیل کی کوئی حقیقت ہے؟ اس کھیل کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل وہ چیز ہے جو اس کھیل کی ختم ہونے کے بعد ان کی اصل زندگی ہے. اسی طرح سے دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے دھوکے کا سامان کہا کہ انسان دھوکے کے اندر پڑا رہتا ہے کہ یہ میری ترقی ہے، یہ میرا تنزل ہے، یہ میرا نفع ہے، یہ میرا نقصان ہے، یہ میرے لیے اچھا ہے، یہ میرے لیے برا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے سوا کچھ اور ہوتی ہے. آخرت کی زندگی، اللہ تعالیٰ کے پاس میں کامیابی، اللہ کے سامنے سوالوں کا صحیح جواب، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ جس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے، اللہ تعالیٰ نے کہا فقط فاز، بے شک وہ ہے حقیقی کامیاب. آج ہمارے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دور بالکل مادی دور ہو چکا ہے. پیسہ اور دنیا کا ساز و سامان، گھر اور کاریں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے مزے، دنیا کا لطف اور دنیا کی راحت، ہر انسان کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے، اور انسان اپنی ابتدا سے لے کے انتہا تک محنت کر رہا ہے کہ بس کسی طریقے سے وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو جائے اور دنیاوی چیزوں کو حاصل کر لے، دنیا زیادہ سے زیادہ کما لے. اسی چیز کے اندر انسان کی زندگی گزر رہی ہے.
آخرت کو بھول کر، اللہ کو بھول کر، قیامت کے دن کو بھول کر، قبر کے مرحلے کو بھول کر انسان صبح سے لے کے شام تک دنیا میں لگا ہوا رہتا ہے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے اس کی عمر گزر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس واپسی کا وقت آ جاتا ہے، اس حالت میں کہ انسان کے پاس میں نیکیوں کا کوئی سرمایہ موجود نہیں ہوتا ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر اس وقت ہم لوگ بیٹھے، کیا موت کا کوئی وقت متعین ہے؟ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جائے، اللہ تعالیٰ کا قاصد آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے اور بولے چلو ابھی آپ کو چلنا ہے، آپ کی زندگی ختم ہو گئی، لائف آپ کی ختم ہو گئی، اب آپ کو چلنا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اب بتائیے ہمارے پاس میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مختلف مثالوں کے ذریعے الگ الگ طریقوں سے یہ بات سمجھائی تھی کہ یہ دنیا کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے، یہ دنیا ایک عارضی گزارے کی چیز ہے، یہ ایک سفر ہے، اصل منزل اور اصل مقصود تمہارا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے، اللہ کی رضامندی ہے۔ مثال کے طور پر سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث دیکھیں، امام ابن ماجہ نے اس کو 4110 نمبر پر روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ذوالحلیفہ میں چلے جا رہے تھے، ایک جگہ ہے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ کسی کام سے اس جگہ سے گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ تھی جہاں پر لوگ کچرا اور گندگی اور اس طرح کی چیزیں ڈالا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بکری کا ایک بچہ مرا ہوا پڑا ہے، اور کیسا ہوا وہ کہ وہ مر کر جو ہے پھول چکا ہے، اس کے پیر آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، بالکل اس کی حالت خراب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے بچے کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اور وہ بکری کا بچہ کیسا تھا؟ اس کے کان بھی چھوٹے چھوٹے تھے۔ تو آپ نے کہا تم میں سے کون اس کو اتنے پیسوں میں لینا چاہے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم میں سے کوئی بھی لینا نہیں چاہے گا، ہم کریں گے کیا اس کا؟ نہ یہ کھایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ مر چکا ہے، گل سڑ چکا ہے، نہ اس کی کھال سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ سڑ چکا ہے، خراب ہو چکا ہے۔ کہا اللہ کے نبی ہم میں سے کوئی بھی اس کو لینا نہیں چاہے گا۔ پھر آپ نے تھوڑا سا کم کر کے پوچھا کہ بتاؤ اتنے پیسوں میں کون اس کو لینا چاہے گا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جب یہ زندہ تھا، جب بھی یہ عیبدار تھا، اب تو یہ مر چکا ہے، گل سڑ چکا ہے، تو اب ہم میں سے کوئی اس کا کوئی کام نہیں آنے والا، تو ہم میں سے کوئی بھی اس بکری کے بچے کو لینا پسند نہیں کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترون ہذی ھنیۃ علی صاحبہا، تم دیکھ رہے ہو یہ اس کے مالک کے لیے کتنی گھٹیا چیز ہے، یعنی اس کا مالک بھی اس کو لا کے پھینک چکا ہے، اس کا مالک بھی اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ للدنیا اہون علی اللہ من ہذہ علی صاحبہا، اللہ کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس کے مالک سے بھی زیادہ، جس طرح اس کے مالک کے نزدیک یہ چیز گھٹیا اور حقیر ہے، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِينُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا قَطْرَةً أَبَدًا، اگر اللہ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی قیمتی ہوتی، اللہ کبھی کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی کا بھی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے کہ نہیں نواز رکھا ہے؟ مسلمان کو، کافر کو اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے، بلکہ کافروں کو زیادہ ملتی ہے، ان کو زیادہ جو ہے ان کے پاس میں مال و دولت ہوتی ہے، زیادہ ان کے پاس عیش و آرام کے وسائل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو چیز دی جا رہی ہے یہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت اور قیمت نہیں ہے۔ ہمیں کیا لگتا ہے؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم خوب سارا مال کمائیں گے، بڑے آدمی بن جائیں گے، اس کے بعد اپنی ایک عزت ہوگی، اپنا ایک مقام ہوگا، ایک مرتبہ ہوگا، لوگ بڑا احترام کریں گے، لوگ بڑا تعلق رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس میں پیسہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، لوگوں کی نظروں میں شاید آپ کی قیمت بن جائے، لیکن اللہ کی نگاہ میں پیسے والا قیمتی ہے، صرف اپنے مال کی وجہ سے اللہ کی نگاہ میں پیسے والے کی کوئی قیمت نہیں۔
انسان کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، خزانوں کا مالک ہو، بڑے بڑی جائیدادیں اس کی ہو، اور وہ بالکل جو ہے ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہو، اچھے سے اچھی چیزیں کھاتا اور پیتا ہو، بہت کچھ اللہ نے اس کو نواز رکھا ہو، پوری دنیا کا وہ مالک بن جائے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت اس کے مال کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اگر ایک انسان کہیں باہر جائے کمانے کے لیے تو ایسی جگہ جاتا ہے جہاں کی کرنسی کی ویلیو ہوتی ہے۔ ایک انسان جو ہے امریکہ جائے گا کمانے کے لیے، کیوں؟ ڈالر کی ویلیو ہے۔ سعودی عرب جائے گا، کیوں؟ ریال کی ویلیو ہے۔ کویت جائے گا، دبئی جائے گا کمانے کے لیے۔ بعض دنیا میں ایسے مقامات ہیں جہاں پر وہاں کی کرنسی کی ویلیو کچھ بھی نہیں رہتی۔ وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں وہ شرط لگاتے ہیں کہ ڈالر میں تنخواہ دینی پڑیں گی تو ہم آتے ہیں، ورنہ ہم یہاں کی کرنسی میں تنخواہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کرنسی ہم کتنی بھی کما لیں، جب ہم اپنے اصل مقام کی طرف لوٹیں گے تو وہاں پر اس کرنسی کی ویلیو نہیں ہے، ہمارا کمایا ہوا صاف بالکل ضائع ہو جائے گا۔ ایک انسان یہ سوچے کہ دنیا میں خوب محنت کر کے خوب سارا مال انسان کما رہا ہے، جب اللہ کے پاس جائے گا اپنے اصل مقام اور اصل ٹھکانے کے اوپر، اور وہاں جا کے معلوم پڑا آپ دنیا میں بہت پیسے والے تھے، یہاں پر آپ بالکل زیرو اور صفر ہے، اس وقت میں اس انسان کی حسرت، افسوس اور پچھتاوے کا کیا معاملہ ہوگا؟ اسی لیے بعض جو ہے سلف میں کسی شخص کی موت کا وقت آیا تو ایک صاحب ان سے ملاقات کے لیے آئے، کہا دیکھو یہ صندوق ہے، یہ صندوق سارا دینار سے بھرا ہوا ہے، آپ لے لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو وہ افسوس کے ساتھ کہنے لگے کہ صاحب یہ کیا میں نے اس کو جمع کر کے کیا کیا، کاش جو ہے یہ صندوق مینگنیوں سے بھرا ہوا ہوتا۔ تو اللہ کے پاس دنیا کی قیمت نہیں، اللہ کے پاس دنیا کے محلات اور خزانوں کی قیمت نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس قیمت کس چیز کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس قیمت آپ کے اعمال کی ہے۔ جتنے آپ کے اعمال اچھے ہوں گے بندہ اتنا اللہ کے نزدیک قیمتی ہوگا، چاہے وہ غریب ہو چاہے مالدار ہو۔ مالدار ہر حالت میں برا ہی ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں، لیکن اگر وہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے، وہ اللہ کی نگاہوں میں اچھا ہے۔ صرف مال کی بنیاد پر اللہ کی نگاہوں میں انسان اچھا نہیں بنتا۔ اسی طرح سے قرآن اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے جو شروع میں کہا گیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں سورہ یونس آیت نمبر 24، اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی ایک مثال بیان کر رہے ہیں۔ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے کہ یہ مثال کیا ہے۔ کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اور پانی برسانے کی وجہ سے کیا ہوا؟ زمین سے نباتات اگی، کھیتیاں، باغات، وہ گھاس پھوس جو انسان اور جانور جو ہے کھاتے ہیں، انسان کھیتیوں کو استعمال کرتے ہیں، غلہ استعمال کرتے ہیں، وہ گھاس پھوس جو جانور کھاتے ہیں، تو پوری زمین سج گئی اور بالکل جو ہے زمین خوبصورت ہو گئی، اور جو کھیتی کا مالک تھا، باغ کا مالک تھا، وہ اس کا گمان کیا ہے؟ بالکل میں قادر ہوں یہ جو ہے فصل کے اوپر۔ وہ اپنے ذہن کے اندر منصوبے بنا رہا ہے کہ اب کل آنا ہے اور ساتھ میں یہ فصل کی کٹائی کرنی ہے اور فلاں گوڈاؤن میں لے جانا ہے اور اس کے بعد فلاں تاریخ کو مارکیٹ میں سیل کرنا ہے، اور اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ میرے پاس میں اتنا روپیہ اور اتنے پیسے آ جائیں گے، اس سال تو فصل بڑی اچھی ہوئی ہے، بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اس کے مالک کو یہ گمان ہے کہ وہ قادر ہے اس کے اوپر، بس اس کو کاٹنا ہے اور بیچنا ہے، فصل بالکل تیار ہے۔ اللہ نے فرمایا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، ایسا ہوتا ہے کہ دن میں یا رات میں ہمارا کوئی عذاب اس کھیتی کے اوپر آ پڑتا ہے اور وہ بالکل جو ہے کھیتی تباہ ہو جاتی ہے جیسے کل گزشتہ وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم اپنی آیتیں ایسے واضح انداز میں بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ غور فکر تو کریں، جو دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں وہ سمجھے تو صحیح کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا میں ایک انسان کا عروج اس کے زوال کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے، جب سورج چڑھتے چڑھتے عین دوپہر میں
بالکل سروں کے اوپر آ جاتا ہے، بالکل درمیان میں، اس کے بعد وہ کدھر جانا شروع ہوتا ہے؟ غروب کی طرف، اور وہ دھیرے دھیرے اس کی طاقت کم ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ سورج چھپ جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک آدمی نے بہت روپیہ کمایا، بولے اچھا ٹھیک ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ اپنا ذاتی مکان بنانا چاہیے، ایسا شاندار جو بالکل سارے ارمان اور ساری خواہشات اس میں نکل جائیں۔ اب وہ برابر انجینئر سے ٹائم لیتا ہے، اچھی زمین خریدتا ہے، اور فلاں ٹائلس لگے گی، فلاں ماربل لگے گا، کھڑکیاں ایسی ہونی چاہیے، صوفے ایسے ہونے چاہیے، پردے دیواروں کے اوپر یہ ہونا چاہیے، بہت عالی شان و شوکت کے ساتھ میں وہ ایک محل بناتا ہے۔ اور بہت سے معاملات میں دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ مالک نے بہت اچھے طریقے سے ایک بالکل یعنی محل تعمیر کیا، اور محل میں جانے کی باری نہیں آ پاتی ہے کہ صاحب کیا ہو گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا، ابا گزر گئے۔ جس مکان کو بہت یعنی جو ہے توجہ کے ساتھ میں بنایا تھا، اس مکان میں داخل ہونا بھی نصیب نہیں ہوا۔ بہت سی مرتبہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا بیٹا ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی امنگیں اور آرزوئیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، میرا بیٹا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے گا اور فلاں مقام اور مرتبے تک پہنچے گا، اور اس کے بعد بڑھاپے کے اندر اس کے ذریعے سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، اور وہ جوان بیٹا کہیں گیا گھومنے پھرنے کے لیے، کوئی حادثہ ہو گیا، روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا، اور اس کے بعد میں کیا ہوا؟ ساری امیدیں آرزوئیں ختم جو انسان نے اپنے دل میں اس بچے کے ساتھ لگا رکھی تھی۔ تو دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ جب سب کچھ دکھتا ہے کہ بھئی ہم قادر ہیں اس بات کے اوپر، ہم اس کو حاصل کر لیں گے، عین وقت پہ وہ بازی پلٹ جاتی ہے اور انسان جو ہے بالکل چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس کو کیا کہا ہے؟ متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے، جو دکھ رہا ہے وہ حقیقتاً آپ کے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو انسان دنیا میں سارے مزے لے لیتے ہیں نا، آخرت میں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنے والا۔ یہ بہت زیادہ جو ہے ایک ڈر کا مقام ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ سورہ احقاف میں سورت نمبر 46 آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن کافروں کو آگ کے اوپر پیش کیا جائے گا، کافروں کو ہکا کر لے جایا جائے گا جہنم کے کنارے پر، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے کہ یہ جہنم ہے اور ابھی ہم کو اس میں ڈالا جانے والا ہے۔ اس وقت میں ان سے کہا جائے گا، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم نے جتنے مزے کرنے تھے وہ دنیا کی زندگی میں کر لیے، اور اپنی جو ہے نیکیوں سے فائدہ تم نے دنیا میں اٹھا لیا۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، کہ آج تم کو عذاب دیا جائے گا، ذلت والا عذاب، کیونکہ تم دنیا میں ناحق جو ہے تکبر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، اور اللہ کی نافرمانیوں میں، گناہوں میں تم نے اپنی زندگی گزاری، آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ یہ جو جملہ ہے نا قرآن میں، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے دنیا میں اپنے سارے مزے لے لیے، اس جملے کی وجہ سے صحابہ ڈرا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، کانپا کرتے تھے، اور وہ حلال چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہے، بعض مرتبہ وہ اس کو بھی استعمال کرتے ہوئے جھجک کا شکار ہو جاتے تھے کہ صاحب ہم یہ سب چیزیں کھا لیں گے، پی لیں گے اور دنیا میں مزے اٹھا لیں گے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب ساری چیزیں ہم کو دنیا میں مل جا رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ روزے سے تھے اور کھانا لایا گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ بہت بڑے صحابی ہیں، جنتی صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں بشارت دی تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف جنت میں جائیں گے، اور بڑے مالدار صحابی تھے، بڑے تاجر تھے، اللہ نے مال و دولت سے بہت نواز رکھا تھا۔ اب روزے سے تھے تو افطار میں ظاہر سی بات ہے گھر والے کچھ نہ کچھ اہتمام کرتے ہیں کہ بھئی دن بھر روزے سے کچھ کھایا پیا نہیں، کچھ اچھا وغیرہ بنا کر گھر والوں نے لا کے ان کے سامنے کھانا رکھا۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئی، اور انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ قتل مصعب ابن عمیر وہو خیر منی، مصعب ابن عمیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب شہید کیے گئے وہ مجھ سے بہتر تھے،
تو ان کا حال کیا تھا کہ ان کے کفن کے لیے ایک چادر بھی نصیب نہیں تھی. اگر ان کا سر ڈھانپتے تو پیر کھل جایا کرتے اور پیر ڈھانپتے تو ان کا سر کھل جایا کرتا تھا. اور اس وقت انہوں نے کہا ثم بسط لنا من الدنیا ما بسط قد خشینا ان تکون حسناتنا اجلت لنا. پھر اس کے بعد یہ دنیا ہمارے اوپر پھیلا دی گئی, اللہ نے خوب مال و دولت سے نوازا, اب مجھ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں میری نیکیوں کا بدلہ جلدی تو نہیں مل جا رہا دنیا میں. اور اس کے بعد میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ اس وقت میں جو ہے وہ کھانا بھی نہیں کھا سکے, کھانا اٹھا لیا گیا, اس لیے کہ ان کے اوپر اتنی جو ہے آنسو اور ایسا گریا ان کے اوپر طاری تھا کہ ان کے لیے کھانا کھانا بھی مشکل ہو گیا. تو سارے مزے دنیا میں نہیں کرنا ہے. جو آدمی دنیا میں شراب پیتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آخرت میں شراب سے محروم رہے گا. جو دنیا میں فجر کے وقت میں آنکھ بند کر کے سویا رہتا ہے, فجر کی نماز کے لیے بیدار نہیں ہوتا, عالم برزخ میں اس کو عذاب کیا دیا جائے گا, اس کا سر کچلا جاتا رہے گا. تو دنیا کے مزے, ناجائز مزے, غلط قسم کے مزے, وہ کیا ہے؟ وہ آخرت کے مزوں اور آخرت کی لذت سے محرومی کا ذریعہ ہے. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم بیوی بچوں کو چھوڑ کر, اپنے مال و دولت کو چھوڑ کر کسی گپھا میں چلے جائیں, پہاڑوں پر چلے جائیں, روحانیت اختیار کر لیں؟ اسلام آپ کو اس بات کی تعلیم نہیں دیتا. اصل سارا مسئلہ انسان کے دل کا ہے. دنیا آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے. دل میں کیا ہونا چاہیے؟ دل میں آخرت کی فکر ہونا چاہیے, اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے, اللہ اس کے رسول کی محبت ہونا چاہیے. یہ چیز ہم کو سکھلائی گئی. سمندر میں جو کشتیاں اور جہاز چلتے ہیں, تو کشتی جب پانی میں ہوتی ہے تو وہ چلے گی, اس کو پانی میں چلنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے. لیکن پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو اس کے بعد میں کشتی ڈوب جائے گی. تو دنیا جب تک آپ کے دل میں نہیں ہے اس وقت تک کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جس وقت یہ دنیا آپ کے دل میں آ گئی اور دنیا کے روپے پیسے مال کی محبت, اللہ اس کے رسول اور آخرت کی محبت پر غالب آ گئی, یہ سمجھ لیجئے کہ آپ تباہ ہو چکے ہیں. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں, کہا اللہ کے نبی ایسا کوئی نسخہ بتائیے, ایسا کوئی طریقہ بتائیے کہ لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں اور اللہ بھی مجھ کو اپنا محبوب بنا لے, اللہ بھی مجھے پسند کرنے لگے, ایسا کوئی طریقہ بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کرنے کا کام بتایا. ہمارے یہاں علماء جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں, اچھا یہ وظیفہ ہے, قرآن کی آیت اتنی مرتبہ پڑھو تمہارا کام ہو جائے گا, اللہ کا یہ نام اتنی بار پڑھو تمہارا کام ہو جائے گا. صرف وظیفوں کی وجہ سے زندگی نہیں بدلتی. زندگی میں تبدیلی لانا ہو, کوئی چیز حاصل کرنی ہو تو وہ کام کرنا پڑتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما ایدی الناس یحبک الناس, کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بے رغبتی اختیار کر لو. میرے پاس کپڑے اچھے ہیں یا اچھے نہیں ہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے, دنیا میں زندگی گزارنا ہے. بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہے لیکن گزر رہی ہے زندگی, الحمدللہ. کھانا پینا بہت اچھا اللہ نے دے دیا, انسان کھا لے. اگر کچھ نہیں دیا انسان جو ہے کھجور کھا کر بھی زندہ رہ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بہت اچھا کھانا ملے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے, نہیں کھائیں گے. لیکن ہمارے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہونا چاہیے. اہمیت یہ ہونا چاہیے کہ میری نمازیں پوری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے, روزانہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, کبھی خالی کھجوریں ہوتی تھی, کبھی آپ نے سرکے کے ساتھ روٹی کھائی, اور ایک مرتبہ آپ نے 100 اونٹ حج کے موقع پر ذبح کیے, نہر کیے, اور ان سارے اونٹوں کا گوشت ایک جگہ بنایا گیا اور اس میں سے تھوڑا حصہ آپ نے بھی تناول کیا. تو دنیا سے بے رغبتی, آخرت کی طرف رغبت. دنیا کیسے چاہیے جب تک آخرت کا نقصان نہ ہو. بزنس کیسا چاہیے جس میں نماز جماعت کے ساتھ ملے, نماز جماعت کے بغیر نہ ہو, جماعت نہ چھوٹے. کام وہ ہو, روپیہ اس طریقے سے آئے کہ اس کی وجہ سے میرے ایمان اور عقیدے پر مجھ کو سمجھوتا نہ کرنا پڑے.
تو کوئی مسئلہ نہیں، انسان کے پاس میں خزانے آ جائے، اللہ تعالیٰ دولت کے انبار اس کو دے دے، اس کے پاس میں گھر ہو، گاڑیاں ہو اور جو سامان اس کے پاس میں ہو، اگر دنیا دل میں نہیں ہے تو دنیا کا کوئی نقصان نہیں۔ اس کو ایک جو ہے سمجھنے کے لیے ایک حدیث پہ ہم کو غور کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما اخاف علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتہا، مجھے اپنے بعد میں تمہارے اوپر سب سے زیادہ خوف جو ہے وہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی رنگینی کا ہے، سب سے زیادہ ڈر مجھے تمہارے بارے میں دنیا کی جو ہے اس کا ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی او یاتی الخیر بالشر، کیا خیر بھی شر کو لاتا ہے؟ کیا بھلائی سے بھی برائی پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ مال تو اللہ کی نعمت ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا چکے تھے حلال مال اللہ کی نعمت ہے، اللہ اگر تجارت میں فائدہ دے رہا ہے، کاروبار میں فائدہ دے رہا ہے، کھیتی میں اچھی فصل آ رہی ہے، وراثت میں خوب سارا مال مل رہا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ کی نعمت اگر مال ہے تو پھر مال برا کیسے ہو گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ بعض صحابہ نے اس کو ڈانٹا کہ تجھے کیا ضرورت تھی یہ سوال کرنے کی؟ تو لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اثرات ظاہر ہو رہے ہیں جیسے آپ پر وحی اترا کرتی تھی۔ پھر جب آپ کو افاقہ ہوا، وہی مکمل نازل ہو گئی، تو آپ نے کہا وہ سوال پوچھنے والا کہاں ہے؟ اور آپ کا انداز ایسا تھا جیسے آپ اس کی تعریف کر رہے کہ واقعی بڑا اچھا سوال پوچھا ہے۔ تو ان صحابی نے کہا، اللہ کے نبی میں یہاں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے اس کو بات سمجھائی کہ جب بہار کا موسم ہوتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، سبزہ خوب اگتا ہے، اس وقت میں جو جانور مستقل کھاتا رہے، گھاس چرتا رہے، دن رات کھانے میں لگا رہے، وہ مر جاتا ہے بد ہضمی کی وجہ سے، یا بالکل مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جانور اپنی ضرورت کے بقدر کھائے اور اس کے بعد دھوپ میں جا کر کھڑا ہو، جگالی کرے، پیشاب پاخانہ کرے، پھر اس کے بعد میں جب اگلی مرتبہ اس کو بھوک لگے پھر آ کے جو ہے کھائے، وہ جانور ہلاک نہیں ہوتا، وہ جانور صحت مند رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں فرمایا کہ ان ھذا المال خضرۃ حلوۃ، یہ مال ہرا بھرا بھی اور میٹھا بھی ہے، یعنی یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا اور استعمال کرنے میں بھی اس میں بڑی لذت آتی ہے۔ فنعم صاحب المسلم، تو یہ مسلمان کا کتنا اچھا ساتھی ہے یہ مال۔ اگر مال نہ ہو دنیا کے اندر لوگ آپ کو کھلونا بنا لیں۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ بڑے امام ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو یہ بادشاہ ہم کو ناک پوچھنے کا رومال بنا لیتے۔ مال سے انسان کی عزت محفوظ ہوتی ہے، مال سے انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچتا ہے، مال سے انسان صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے آخرت میں اپنے لیے ذخیرہ کرتا ہے۔ تو آپ نے کہا نعم صاحب المسلم، یہ مال مسلمان کا کتنا اچھا ساتھی ہے۔ ما آتا منہ المسکین والیتیم وابن السبیل، جب تک اس سے یتیموں، مساکین اور مسافروں پر خرچ کرے آدمی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس مال کو ناحق لے لیتا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ کالذی یاکل ولا یشبع، جو انسان کھاتا رہے اور وہ کبھی سیراب نہ ہو، اور یہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف اللہ کی یہاں گواہی دے گا۔ یہ بہت اہم مثال ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دی ہے۔ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو جو البقر کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ ایک آدمی کو اتنی بھوک لگتی ہے بس وہ کھاتا ہے لیکن وہ کھانا اس کو نفع نہیں دیتا، وہ موٹا ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ کھانا کھاتا ہے پھر اس کو بھوک لگتی ہے۔ بعض بیماریوں میں ایسا ہوتا ہے، یہ کھانا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، نقصان دہ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جب مال کی بھوک انسان کی بڑھتی ہے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ کما لے کسی طریقے سے، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے، لوگوں کو لوٹ کے، چوری کر کے، ڈکیتی ڈال کے، سود کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، وراثت میں اپنے بھائی بہن کا مال ہڑپ کر کے کسی طریقے سے سارا مال جمع کر لے۔ اچھا وہ جمع کرنے میں لگا رہتا ہے
اور اس مال سے فائدہ اٹھانے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی، وہ مال اس کے کام نہیں آتا، یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے، وہ سارا مال جمع کرتا ہے اور مر جاتا ہے، اور وہ مال اس کی اولاد کے لیے بھی نقصانی کا ذریعہ بنتا ہے، اس مال کے ذریعے اس کی اولاد کو بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، اصل چیز آخرت ہے، اصل چیز اللہ کی رضا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے قرآن میں اعلان کر دیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو آخرت میں جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں جس کا داخلہ طے کر دیا گیا، وہ ہے حقیقی کامیاب۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمان مقروض ہیں، اللہ ان کے قرضے ادا فرما۔ جو مسلمان بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کے متعلقین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ جو بے نکاح ہیں، اللہ ان کو مناسب جوڑا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ساری دنیا میں جہاں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، اللہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ اللہ کافروں کو ذلیل اور رسوا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت، غلبہ اور بلندی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اللہ تیرے صحیح دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، توحید و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما، شرک سے، بدعات سے، گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور اسلام اور ایمان ہی کی حالت میں ہم کو وفات عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔